السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ اوان زادہ اور میں ہوں کیسر اوان۔ یہ جو آج آپ کو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ غزوہ خیبر کی ہے۔ غزوہ خیبر وہ جگہ جو یہودیوں کا مرکز تھا، جو مدینے سے 150 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہاں دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا امن خراب کرنے کی کوششیں کی جاتی، مسلمانوں پر حملے کیے جاتے۔ غزوہ خیبر کے لیے محرم 7 ہجری 688 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے۔ فوج کی تعداد 1600 تھی، جس میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ یہ غزوہ خیبر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا غزوہ یعنی جنگ ہوئی، اور یہ آج تک اپنی اصل حالت میں ایسے ہی قائم ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری مزید ویڈیوز بھی مل سکیں۔ تو آتے ہیں جنگ کی طرف کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا تو اس موقع پر 3 علم تیار کیے گئے۔ ایک علم حضرت حباب بن منظر کو، ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر سے تیار ہوا تھا، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ خیبر میں 6 قلعے تھے، جن کا نام یہ ہیں: سالم، کموس، نتارا، قصارہ، شک، امر، بت۔ ان میں سب سے مضبوط قلعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کموس تھا، اور اس کا حاکم جو تھا، یہ جو اس کا مالک تھا نا، وہ بہت مشہور پہلوان مرہب تھا، جو کہ 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی آمد کا سن کر یہودیوں نے ہتھیار سجا کر نکلے، اور یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمان 1600 تھے اور یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ لیکن جب یہ نکل رہے تھے تو ان کو اپنا گھر خطرے میں محسوس ہوا، تو یہ واپس خیبر کی طرف گئے۔ یہودیوں نے رسد، غلہ، قلعہ نعم میں جمع کیا، جبکہ فوجیں کموس اور نتارا میں اکٹھی کی گئیں۔ لشکر اسلام کا ارادہ جنگ نہ تھا، لیکن یہودیوں کے ساز و سامان کی تیاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسلمانوں کے لیے جہاد کا خطبہ دیا۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری سے قلعہ نام پر حملہ کیا اور یہ شہید ہو گئے، لیکن جلد ہی قلعہ فتح کر لیا گیا۔ اس طرح باقی قلعے بھی فتح ہوتے گئے، لیکن کموس فتح نہ ہو سکا۔ لگاتار 39 دن گزر گئے کموس پر حملے کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کل صبح جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہوگی۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمام انبیاء اس فکر میں پڑ گئے کہ صبح جھنڈا کس کو ملے گا۔ سب کی چاہت تھی، لیکن صبح اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کی آنکھیں خراب تھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کو علم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہود سے لڑ کے ان کو مسلمان بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی انسان تمہاری وجہ سے مسلمان ہوا تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ادھر مرہب جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 2 حملے کیے۔ پہلے حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا کر دور پھینکا اور اس سے کہا کہ مرہب دوسرا حملہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم کسی بھی وجہ سے کہہ سکو کہ میں پہلے حملے میں ناکام ہوا۔ مرہب نے دوسرا حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 انگلیوں سے مرہب کو اٹھا کر پھینکا، جس کے بعد مرہب تیسرا حملہ کرتا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مرحب کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب ماری کہ زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں سے اتری اور اس وار کی گونج یہودیوں کے لشکر تک سنائی دی اور مرحب 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اور اس طرح قلعہ خیبر فتح ہوا۔ میں اس کی آپ کو مزید تفصیل بتاؤں کہ یہ مسلمانوں نے اس قلعے کا 40 دن تک محاصرہ کر کے رکھا، جس میں چھوٹے 6 قلعہ فتح ہو گئے، لیکن بڑا قلعہ کموس فتح نہ ہو سک رہا تھا، اور اس قلعے کا جو مالک تھا وہ مرحب تھا۔ اور یہاں پر مسلمانوں کی شہادتیں 15 ہوئیں، یہودی 93 مارے گئے۔ اور جس طرح جب حضرت علی مرحب کے سامنے آئے تو مرحب نے للکار کر کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو حملہ کرتا ہوا شیر ہو۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کی عمارتیں ہیں، یہ غزوہ خیبر کے بعد آج تک اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ بہت ہی سرسبز جگہ تھی، یہاں کھجوروں کے درخت تھے، کھیت کھلیان تھے۔ یہ 7 قلعوں کو ملا کر خیبر بنا تھا، اور خیبر میں رہنے والے یہودی مسلمانوں کو آئے دن تنگ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خط تحریر کیا کہ تم نے اب میرے کسی امتی کو تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بار انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا کہ خیبر والوں خبردار ہو جاؤ، میں اگلی بار آؤں گا، خود آؤں گا اور 40 دن میں قلعہ فتح کر لوں گا۔ جس پر یہ بہت ہنسے اور ان کے ذہن و گمان میں نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال تک ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ اور جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تب بھی یہ بہت زیادہ ساز و سامان اور جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 200 گھوڑ سوار تھے، باقی تمام مسلمان پیدل تھے، اور یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 1600 تھی۔ لیکن مسلمانوں کا جذبہ ایمان آج اس غزوہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی طاقت بڑی ہوتی ہے۔ انسانوں کی جنگیں فوجوں سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں ارادوں سے جیتی جاتی ہیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا خیبر کو فتح کرنے کا، تو اللہ رب العزت کی مدد بھی آ پہنچی اور اللہ کے حکم سے خیبر فتح ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے تو لڑائی کے دوران ان کے ہاتھ سے ان کی ڈھال ٹوٹ گئی، وار کے بہت زیادہ وار ہو رہے تھے جس سے ان کی ڈھال ٹوٹ گئی، جس پر حضرت علی بہت جاہو جلال میں تھے، اور انہوں نے اسی جاہو جلال میں خیبر کا دروازہ جس کا وزن 2000 کلو ہے، جس کی تصویر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور ایک ہاتھ سے، اور اپنی ڈھال بنا کر تمام جنگ اسی سے لڑی۔ آپ آج بھی یہ قلعے دیکھ سکتے ہیں جو مسلمانوں کی ایمان کی، مسلمانوں کی یکجہتی کا، اور مسلمانوں کا سب سے بڑی بات مسلمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ سائننگ آف کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔